چاہے وہ اس میں اپنے اختیار کا بھی دخل ہو، اپنے محنت کا بھی دخل ہو، تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر دل سے خوش ہونا، اپنے چہرے پر بھی خوشی کا اثر ظاہر ہونا، اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا کہ میں اس کے لائق نہیں تھا، یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ میٹھی نیند مجھے جو دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میں اس کے لائق نہیں تھا، تو ان کا فضل ہوا کہ انہوں نے مجھے پھر بھی نیند دی، قبض دور ہو گیا، میں اس قابل نہیں تھا، اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس لائق تھا کہ قبض میں رہتا اور پریشانی میں رہتا، گیس اور جو ہے تکلیف میں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا کہ مجھے جو ہے پیٹ اچھی طرح سے صاف ہو گیا، اچھا کھانا مل گیا، فوراً کھانے کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بنانے میں کہ یہ کیسی پھل فروٹ کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے، مٹی میں سے اس کو بناتے ہیں، الگ الگ ذائقہ، کیا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی کی دھیان جانا چاہیے نعمتیں استعمال کرتے وقت، خاص کر کے باتوں میں نہ رہے تو آدمی جو ہے نعمتوں کو پہچانے گا تو منعم کو بھی پہچانے گا، نعمت دینے والے کو بھی پہچانے گا، اور اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس کا دل سے شکر ادا کرے گا کہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ یہ چیز کھانے کو مجھے دیتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے دی، اپنے بندے کے دل میں ڈالی اور بندہ نے یہاں آ کر دے گیا، مجھے پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا، بازار بھی نہیں جانا پڑا۔ اس طرح سے آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے میرے اوپر خاص نعمت ہے جس کا میں لائق نہیں تھا، یہ تو دل کا شکر ہوا۔ اور زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ الحمدللہ کا لفظ جو ہے وہ شکر کا کلمہ ہے، حدیث شریف میں ہے رأس الشکر، شکر کا یہ بہت عظیم کلمہ ہے، بار بار الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ الفاظ زبان پر ہونے چاہیے۔ اب ہم اپنا جائزہ بھی لیتے جاوے کہ کیا یہ زبان ہماری زبان پر یہ الفاظ نکلتے ہیں، بار بار نکلتے ہیں؟ بار بار کہاں نکلتے ہیں، کبھی کبھار نکل جاتے ہیں، بار بار نہیں نکلتے۔ ارے نعمتیں تو بے شمار ہے، تو بار بار نکلنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کبھی کبھار ہے الحمدللہ نکلے؟ ارے تسبیح فاطمی پانچوں نمازوں کے بعد میں 33 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی دھیان اللہ کی نعمتوں کی طرف رہتا ہے ہمارا، یا صرف زبان ہی چلتی ہے؟ تو یہ تو جو ہے کتنی بڑی کمی ہے، شکر گزاری میں ہماری طرف سے کتنی بڑی کمی ہے۔ تو یہ تو زبان کا شکر ہوا، خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اور تیسرا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا، اپنے اعضاء سے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ بھی اس نعمت کا ایک شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آدمی اس کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا، رسومات میں استعمال کرے گا، جو ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آدمی استعمال کر رہا ہے، تو یہ اسراف ہوا۔ اسراف اور تبذیر دونوں منع ہے، لا تسرفوا بھی فرمایا ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یہ بھی فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کے کام میں بھی پیسوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جائز کاموں میں بھی جتنی ضرورت سے کام پورا ہو جاتا ہے اتنے پیسے استعمال کر کے باقی بچا جائے، اور وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرے، دین کے کاموں میں خرچ کرے بچا کر کے۔ تو یہ نعمت کو گناہ کے کام میں ہم نے استعمال نہیں کیا، اور صحیح جگہ پر استعمال کیا۔ مال کی نعمت، پیسوں کی نعمت، یا
جو بھی نعمت بعض مرتبہ کھانے کی نعمت کھانا بچ جاتا ہے تو اس کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں کوئی جانور آ کر کے کھا سکے. ایسا ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، رحم کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی مخلوق کے اوپر. خواہ مخواہ اس کو ضائع کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ خیر. اختیاری نعمتوں پر بھی شکر واجب ہے، ایک عنوان ہے. غیر اختیاری ہمارا اختیار ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے اس پر تو آدمی شکر ادا کرے، اس میں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جس نعمت کے حاصل کرنے میں ہمارے اختیار کو دخل ہو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو صرف ہماری محنت سے وہ چیز حاصل نہ ہوتی. لہذا جن نعمتوں کو اختیاری نعمتیں کہا جا رہا ہے وہ بھی حقیقت میں اختیاری نہیں بلکہ وہ بھی کسی اور ذات کی تاثیر کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے. مثلا ڈگریاں تم نے بہت حاصل کر لی، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، لیکن ڈگریاں اٹھا کر اور درخواست لے کر پھر رہے ہیں وہ کہ کہیں ملازمت مل جاوے، لیکن نہیں ملتی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہترین ڈگریوں کے کو رکھتے ہیں لیکن ملازمت نہیں ملتی. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گھر میں پیغام آ جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے. اس سے پتہ چلا کہ اسباب کو اختیار کرنا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ان اسباب میں اثر پیدا کرنا تو کسی اور ہی کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، انسان کے بس میں نہیں. لہذا جو چیزیں تمہیں اختیاری نظر آ رہی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے. بہرحال آگے اس کی مزید تفصیل کی ہے حضرت نے. عید الفطر کے موقع پر بشاشت کا اظہار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. عید الفطر جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سال میں 2 دن خوشی کے جو دیتے ہیں تو اس میں خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یعنی خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے منہ ملے، اور سلام بھی کرے تو ہنستے منہ سلام کرے. اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ عید الفطر کے آداب میں سے ہے کہ اس موقع پر بشاشت اور خوشی کا اظہار آپ کے چہرے مہرے سے، آپ کے انداز اور ادا سے، آپ کی رفتار و گفتار سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ خوش ہیں. اس لیے جب دوسرے سے ملے تو بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے. یہ چیز عید الفطر کے آداب کے اندر داخل ہے. آج پتہ چلا کہ یہ بھی آداب میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت پر خوشی کا اظہار بھی نعمت پر شکر کا ایک حصہ ہے. نعمت پر خوش ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک خوشی تو شکر کے طور پر ہو، یہ تو مطلوب ہے، اور ایک خوشی اترانے کے طور پر ہو تو یہ تو حرام ہے. یہ قارون اپنے مال کے اوپر اترا رہا تھا، اس لیے اس کو کیا کہا؟ لا تفرح، اترا مت. تو یہاں پر بھی خوش مت ہو، یہ ترجمہ کریں گے لا تفرح. یہ اتنی زیادہ خوشی کیا کر رہا ہے؟ کوئی تیرا خود کا کمال تھوڑی ہے یہ مال تو نے جو حاصل کیا ہے. تو نعمتوں پر اترانا اچھی بات نہیں. قارون کی طرح نعمت کو اپنی محنت کا نتیجہ تصور کرنا یہ جو ہے کافروں کا کام ہے. ہر نعمت پر شکر کی عادت ڈالو. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شکر کی عادت بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہر نعمت پر اللہ
ہر نعمت پر انسان کہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ بے شمار نعمتیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن انسان عادت ڈالے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت سی باطنی بیماریوں سے بچانے والی ہے، چنانچہ اس شکر سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شیطان کے داؤ سے بچاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے نکتے کی بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا تھا تو اس نے باقاعدہ اپنا پورا پلان اللہ میاں کو بتا دیا تھا کہ آپ نے تو مجھے نکال دیا، اب میرا پلان یہ ہے کہ یہ آدم جن کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہوں گا۔ اس کے بعد میں یہ جملہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اکثر کا لفظ اس نے بول دیا، وہ بھی بہت سمجھدار تھا کہ کچھ بندے تو میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یعنی میں ایسا داؤ چلاؤں گا کہ ان کو شکر سے محروم کر دوں گا، اور شکر سے محروم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ میرے جال میں آسانی سے پھنس جائیں گے۔ دیکھو، شکر سے جو آدمی محروم ہوتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنستا ہے، اس لیے اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچانا ہے تو شکر کی عادت ڈالو، ہر چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ گھر میں جو ہے بچوں کو سب کو تندرست دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ زبان سے آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ زبان خاموش رہے، کوئی بھی نعمت سامنے آوے تو اس وقت الحمدللہ الحمدللہ، اس کی عادت ڈالو۔ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، عادت ڈالنے کی باتیں ہیں، اور میرا داؤ ان پر آسانی سے چلے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے داؤ سے بچنے کا بہترین طریقہ شکر کی کثرت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ شیطان کے داؤ سے بچنا ہے، شیطان تمہارے اوپر داؤ نہ چلا سکے، تو اس کے لیے شکر کی کثرت، یعنی زیادہ سے زیادہ شکر کرو، تو شیطان کا داؤ تمہارے اوپر نہیں چلے گا، شیطان تم سے گناہ نہیں کرا سکے گا۔ اس لیے خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے کیسے بہترین کلمات بتائے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کوشش تو کرے ان کلمات کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کی۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس۔ کیسے الفاظ ہیں؟ اے اللہ، آپ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں، دائمی تعریفیں، ہمیشہ کے لیے تعریفیں، آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ، آپ جیسے ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ تعریفیں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ لیے رہے، ایسی میں تعریف کرتا ہوں۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، حسر ہے اس میں، لک الحمد، آپ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں، آپ جیسے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خلود کا لفظ اس میں آیا، وہاں دوام تھا، یہ خلود ہے۔ خالدم مع خلودک، وہ تعریفیں ہمیشہ رہے گی جب تک آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک، اے اللہ، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں، ایسی تعریفیں جس کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی
مشیت کے ورے کوئی اس کی انتہا نہیں۔ اللہم لک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، اے اللہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف کہ اس کے کہنے والا آپ کی رضا ہی کا ارادہ کر رہا ہو، ایسی تعریف اخلاص والی تعریف۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، اور تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے ہر آنکھ کے جھپکنے کے وقت۔ دنیا میں جتنی آنکھیں ہیں انسانوں کی جانوروں کی جھپکتی ہے، ہر آنکھ کے جھپکنے کے وقت آپ کی تمام کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور آگے ہے ہر انسان کے سانس لینے کے وقت، کتنے انسان دنیا بھر میں ہے، کتنے سانس لیتے ہیں، ہر انسان کے سانس لینے کے وقت میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، تمام تعریفیں ہیں۔ یہ ترجمہ بھی آگے حضرت نے کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں جو شکر کے کلمات آئے، اللہم لک الحمد، صبح میں جو دعا پڑھتے ہیں، نہیں وہ یہ تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم اس کا ترجمہ کہ اے اللہ آپ کے عرش کے وزن کے برابر آپ کی تعریف کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے کلمات کو لکھنے کی جتنی سیاہی درکار ہو سکتی ہے اس کے برابر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور اے اللہ جتنی آپ کی مخلوقات ہے ان کی گنتی کے برابر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جاوے۔ کیسے کیسے کلمات کے ذریعے سے تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، تو یہ آخری جو چیز ہے کہ نعمت کو گناہ میں استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب اس کو ہم بد نظری میں استعمال کریں گے، موبائل کے ذریعے سے بد نظری کریں گے تو یہ آنکھ کی ناشکری بھی ہوئی، اور آنکھ کا زنا حدیث شریف میں اس کو کہا گیا ہے، العینان تزنیان، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وہ زنا ہما النظر، ان دونوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اسی طرح آدمی کی زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اب اس کے ذریعے سے آدمی گناہ کی باتیں کرے گا، فضول باتیں کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ اس نعمت کا کو جو ہے جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ میں استعمال کر لی، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر لی۔ اسی طرح کان بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس کان نہیں ہے ان کو پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا، بہت سے بیچارے بغیر دماغ کے ٹکرے کھا رہے ہیں، پھر یعنی مارے پھر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تقابل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی دنیا میں رکھی، لنگڑے، لولے، اندھے، کانے، یہ اس لیے رکھے پاگل، تاکہ ہم ان کو دیکھیں تو اپنی نعمت کی قدر پیدا ہو، ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر پیدا ہو۔ ہمارے پاس اچھا گھر ہے اور دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس جھوپڑی ہے یا کرایہ کا مکان ہے، پریشان پھرتا ہے، ہر سال بدلنا پڑتا ہے، تو یہ سب نعمت تقابل سے ہم اللہ کے نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری بھی دنیا میں رکھی، تندرستی بھی رکھی۔ کتنے لوگ کیسے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں بیچارے، کیسی تکلیفوں میں ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آدمی اپنی حالت کے اوپر سوچے گا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے شکر کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، شکر گزار بنانے کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کی ضد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ شکر ہم کرنے والے بن جاوے، شیطان کے جال سے نکل جاوے اور اللہ کے بندے صحیح معنی میں بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب شکر کرنے والا بناوے۔ اللہم اجعلنی شکورا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ آپ مجھے بڑا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ آپ مجھ کو ایسا بنا دیجیے کہ میں آپ کا عظیم شکر ادا کروں۔ تو یہ دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانگی ہے؟ امت کو سکھانے کے لیے کہ تم بھی اس طرح سے مانگو۔
اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ تم کو بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ہاں اندر جی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہنستے منہ ملے لوگوں سے. خندہ پیشانی کا مطلب ہنستے منہ لوگوں سے ملے. منہ چڑھا ہوا ہو اس طرح سے نہ ملے، یا منہ میں ہنسنے کی کیفیت نہ ہو اور ایسے ہی ملے، تو یہ بھی ہنستے منہ ملنا کہا جائے گا؟ یہ عید الفطر کا ادب کہاں ادا ہوا، اس کا شکر ادا نہ ہوا. تو ہنستے منہ ملنا چاہیے. اچھے کپڑے پہن لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھائی آگے ملے السلام علیکم خیریت سے ہے، اس طرح سے ذرا مسکراتے ہوئے جو ہے سلام کرے اور ملے. یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور السلام علیکم، یہ دونوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ